की स्टोरी 1। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में बहुत खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। मैं पेशे से एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। एक दफ़ा का वाक़या है कि मुझे एक ऐसी सवारी मिली। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं अपने रिक्शे को लिए एक बड़े से नीम के दरख्त के नीचे खड़ा था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए बड़े थे। बारिश क्या थी कि बस तूफान सा मचा था। बहुत बुरी बारिश हुई थी उस रोज़। मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने घर अब कैसे लौटूंगा। कराची में बारिश रहमत नहीं ज़हमत बन जाती है। गटर उबलने लगते हैं, ऊपर आसमान और नीचे गटर। न जाने मैं कब तक यूं ही खड़ा रहा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अंधेरा बहुत तेज फैल चुका था और भूख ने भी बहुत सताया हुआ था। अचानक एक लड़की भीगती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे फलानी जगह जाना है। मैंने जब उस जगह का नाम सुना तो मैं कुछ परेशान हुआ, क्योंकि वो सफ़र कमोबेश भी नहीं तो 3 से 4 घंटे लग जाने थे। खड़े हुए क्या सोच रहे हैं? मुंह मांगी कीमत दूंगी। मैं यहाँ अपनी एक बहुत ज़रूरी काम से आई थी। मेरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। मैंने उसको सरतापा देखा। नहायत हसीनो जमील दोशीज़ा थी। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत तरीन लड़की देखी ही नहीं थी। मैं एकटक उसको देखता ही रहा। क्या हुआ मिस्टर, आप मुझे लेकर चलेंगे या मैं कोई और सवारी देख लूं? नहीं नहीं बीबी जी, बैठ जाइए। मैं तो ये सोच रहा था कि इतनी दूर का सफ़र और रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, देर हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे किराया डबल लूँगा। मंजूर है तो बोले, वरना आपकी जो मर्जी। वो लड़की बहुत ज़्यादा उजलत में थी और परेशान भी। कहने लगी, हाँ बस चलो, मुझे मंजूर है। ये कहकर वो रिक्शा में बैठ गई। वो नहायत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसने अपनी आंखों में स्याह चश्मा चढ़ाया हुआ था और स्याह शॉल ओढ़ रखी थी। वो बहुत फुर्ती से रिक्शे में बैठी। मैं उसकी बर्क रफ्तारी देखकर दंग रह गया। मैं भी रिक्शे में बैठा अल्लाह का नाम लिया और अब मंजिल की जानिब रवां दवां हो गया। जूं जूं सफ़र करीब होता जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरे सफ़र तो वो खामोश रही। जैसे ही हम सिटी एरिया से निकलकर गोट एरिया में जाने लगे तो वो बस यही कहती कि ज़रा जल्दी, ज़रा जल्दी। उस वक्त घड़ी 11:30 बजा रही थी। मैं उसे मुख्तलिफ कटों से लेता हुआ चक्रागोट जा रहा था। मैं पहली दफ़ा चक्रागोट जा रहा था, इसलिए मुझे जगह जगह रुककर रास्ता पूछना भी पड़ता। लेकिन जो कोई भी चक्रागोट का सुनता और पीछे बैठी दोशीज़ा को देखता, वो ज़रूर चौंक जाता। वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा था और मुझे उसको छोड़कर वापसी की भी फिक्र लाहक हो गई थी। मैंने जहन में सोच लिया था कि इससे 3,000 रुपये से कम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। अभी हमने कुछ और फासला तय करना था, लगभग आधा या पौन घंटा का। मैंने देखा कि उस लड़की ने अपनी आंखों से वो चश्मा उतार दिया है। बारिश अपने पूरे जोबन को दिखाकर गायब हो गई थी। हब्स हो चुका था और मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं हैरान था कि उस लड़की के पास कोई सामान मौजूद ना था, ना ही पर्स और ना ही कुछ और। उसने अपने दोनों हाथ चादर के अंदर लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना चश्मा निकाला, अचानक
میری نظر شیشے پہ پڑی. اس کے ہاتھ میں کوئی چمکیلی تیز دھار کی چیز تھی. یقیناً وہ ایک چاقو تھا یا تیز دھار کا کوئی خنجر، جسے دیکھ کر میں لمحے بھر کو چونک گیا. وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے ہاتھوں میں ایک تیز دھار کا خنجر دیکھ چکا ہوں. جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ سے وہ سیاہ چشمہ اتارا، میں اس کی جلی آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا. اس کی آنکھیں سفید پھک تھیں. پتلی تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں ایک دم سے جھٹکے سے کھنکارا اور رکشہ روک دیا. وہ لڑکی ایک جھٹکے سے آگے جھکی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی بیبی جی، وہ اصل میں شاید گیس ختم ہو رہی ہے اور یہاں دور دور تک مجھے CNG پمپ نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہی اچھا ہو آپ یہیں اتر جائیں. یہ کیا بےہودہ مذاق کر رہے ہو لڑکے؟ مجھے میری منزل پر چھوڑو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں واپس بھی نہیں جانے دوں گی. مرتا کیا نہ کرتا. میں نے دوبارہ سے ایکٹنگ شروع کی کہ جیسے اس میں گیس نہیں. میں نے اپنا رکشہ پیٹرول پر کر لیا، رکشہ سٹارٹ کیا اور واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. میں سمجھ چکا تھا یا تو یہ کوئی واردات ہی سلسلے سے جڑی ہے یا یہ کوئی واردات کر کے آ رہی ہے. میرے دماغ کہیں اور گیا ہی نہیں، نہ ہی میں نے سوچا کہ یہ کوئی اور بھی مخلوق ہو سکتی ہے. کراچی میں کرائم بہت عام سی بات ہے، آسانی سے کر کے لوگ روپوش ہو جاتے ہیں. وہ انہی کی طرح ہوتے ہیں. لیکن یہ لڑکی اپنے حسن کو پیش کر لوگوں کو مارتی ہے. میں رنگ برنگی باتیں سوچ رہا تھا کہ ایک دم مجھے اس کی سفید پھک آنکھیں یاد آ گئیں اور میں ڈر گیا. میں نے کہا، نہیں نہیں، میں اس کو چکرا گھوٹ نہیں چھوڑ سکتا. چاروں طرف ہوکا سناٹا، اندھیرا اور دور دور سے آتی عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں مجھے بہت زیادہ ڈرا رہی تھیں. اور وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ کوئی بات ہی نہ ہو، بس اسے تو منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی. سنو، یہاں سے سیدھے ہاتھ پر لے لو. یہ ایک کچی سڑک تھی. میں حیران رہ گیا کہ اس کو اتنی بیابان میں یہ راستہ کیسے یاد ہے. کہیں اکا دکا جھوپڑیاں اور بڑے بڑے سے خالی 4 دیواریوں کے ہاؤسز نظر آ رہے تھے. کہیں سے آتی بھیڑیوں کی آوازیں میرا دل دہلا رہی تھیں. یہ میری زندگی کی پہلی اور شاید آخری غلطی تھی. میں کبھی بھی اب زندگی میں اتنی دور کی سواری نہیں لوں گا، بھلے ہی سواری کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. میرے شیطان نے مجھے کہاں لا کھڑا کرا. میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. بس یہیں رک جاؤ اور سنو. جیسے ہی وہ رکشے سے نیچے اتری بولی، اگر تم مجھے واپس اپنے ساتھ لے چلو تو میں تمہیں قیمت ڈبل دوں گی، لیکن تمہیں صرف یہاں 2 گھنٹے میرا انتظار کرنا ہوگا. وہ سامنے جھوپڑی دیکھ رہے ہو؟ وہ جھوپڑی کیا، 4 ڈنڈوں پر لگے کپڑوں کا ایک کمرہ سا تھا. میں نے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں. بس مجھے یہاں اندر بہت ضروری کام ہے اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی. تم مجھے لے چلو گے نا واپس؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ بہت تیزی سے اس جھوپڑی کی جانب چلی گئی. 10 منٹ گزرے ہوں گے. میں وہاں بہت بے چین ہونے لگا. میں نے سوچا کیوں نہ میں چھپ کر دیکھوں یہ لڑکی وہاں کرنے کیا گئی ہے. کیا ہے ادھر؟ ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی چراغوں کی روشنی باہر آ رہی تھی. واللہ عالم موم بتیاں تھیں یا چراغ، لیکن وہ بلب کی روشنی نہیں تھی. میں
احتیاط سے چلتے چلتے اس جھونپڑی تک پہنچا، اور جو میں نے دیکھا وہ میرے برداشت سے باہر تھا۔ میں آہستہ آہستہ دبے دبے قدموں سے واپس ہونے لگا اور بہت پھرتی سے رکشہ سٹارٹ کیا۔ میں اپنے رکشے کو اب بہت تیز وہاں سے دوڑائے لے جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا اس کے بعد وہ لڑکی کیسے گھر پہنچی یا کیسے نہیں پہنچی، لیکن میں نے جو وہاں دیکھا کہ وہ عامل، اس کے جسم پر مانو لباس نام کا ایک معمولی سا کپڑا ہی بندھا تھا، وہ پورا نیم برہنہ تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک نومولود بچہ تھا جس کی گردن اس کے دھڑ پر نہیں تھی، اور وہ لڑکی اس نومولود بچے کے خون میں بیٹھی اس خون سے نہا رہی تھی۔ نہ جانے وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی اور کون سا ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں اس کھیل کا حصہ نہیں تھا، وہ تو بس میری سواری تھی، لیکن جو میں نے دیکھا وہ میرے برداشت سے باہر تھا۔ میں نہتا تھا، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، میں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ رات ایک ایسی بھیانک رات تھی، میں آج بھی وہ رات یاد کر کر بہت پچھتاتا ہوں۔ اور وہ بچہ نہ جانے کس کا تھا، جو اس عامل نے کیسے اس بچے کو ہتھیایا ہوگا، یا وہ بچہ مرا ہوا تھا، کچھ نہیں جانتا۔ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ، ایک ایسی کہانی، میں آج بھی اس چیز کو بھولتا نہیں ہوں۔ اور میں نے اس دن یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی دور دراز کی سواریاں نہیں لوں گا، بھلے اس میں میرا جتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔